BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ شام میں روس اور ترکی کے توسط سے سرکاری فوجوں اور باغیوں کے مابین ہونے والی جنگ بندی اب تک برقرار اور معمولات زندگی جزوی طور پر بحال۔ بھارت میں 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹ بدلوانے کا آج آخری دن ہے۔ آخری دن بھی لمبی قطاروں میں لوگوں کی تگ و دو جاری۔ اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ افریقہ میں ڈرونز کے ذریعے طبی ادویات اور خون کی ترسیل کیسے کی جا رہی ہے۔ شامی حکومت اور باقی گروپوں کے اتحاد فری سیرین آرمی کے مابین جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس معاہدے میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ اور جبہت الفتح شام، جو پہلے النصرہ فرنٹ کے نام سے معروف تھی، شریک نہیں ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کیا، جس کی تصدیق ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ شام گزشتہ 6 برسوں سے خود اپنے آپ سے برسر پیکار ہے۔ جنگ اس ملک کے در و دیوار کو چاٹ رہی ہے۔ یہ ملک ایسی تاریکی کا شکار ہے کہ اندھیرے بھی دہائی دے رہے ہیں۔ محلے کے محلے ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں اور اس ڈھیر تلے ان گنت داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس تباہی کو روکنے کے لیے قیام امن کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر امن ایک خواب ہی رہا۔ لیکن اب روس نے ایک بڑی پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ کرملن میں روسی وزیر دفاع نے صدر پوٹن کو ان باغی گروپوں کی فہرست دی جو شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ جنگ بندی پر تیار ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 60,000 باغی جنگجو لڑائی بند کر دیں گے۔ صدر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے روس جس کا انتظار اور جس کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور امن مذاکرات شروع کرنے پر بھی ایک معاہدہ ہوا ہے۔ روس نے شامی حکومت کو اس معاہدے پر دستخط کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس میں 7 باغی گروپ شامل ہیں جنہیں راضی کرنے میں ترکی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ کرد باغیوں کی تنظیم YPG بھی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ بھی اس معاہدے سے الگ ہے۔ امریکہ نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن روس نے اسے شام میں غیر فعال کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی روسیوں کے ساتھ لاتعداد میٹنگز بے نتیجہ ہی رہیں۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ جب نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالیں گے تو امریکہ بھی امن مذاکرات کے اس نئے دور میں شامل ہو جائے گا۔ مختلف باقی گروپوں کے اتحاد فری سیرین آرمی کے ترجمان نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا شامی حکام کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے مطابق روس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ شام کی سرکاری فورسز کو قابو میں رکھے گا۔ شام میں جنگ بندی اور ایک مستقل سیاسی حل سب کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ ان مناظر سے ہوتا ہے۔ دمشق کے مضافاتی علاقے میں ایک فضائی حملے کے بعد اسکول کے بچے بے یار و مددگار اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ شاید انہی کی خاطر متحارب فریق مستقل سیاسی امن کو ایک موقع دے دیں۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں میں آپ کی خاصی دلچسپی رہی، ان میں صوبہ پنجاب میں کمشنری نظام دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ، روس کی جانب سے مبینہ طور پر امریکی انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے سائبر حملے پر تفصیلی رپورٹ، اور پاکستان کی آسٹریلیا کے ہاتھوں کرکٹ ٹیسٹ اور سیریز ہارنے کی خبریں شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 35 روسی سفارتکاروں کو امریکہ بدر کیے جانے کے حکم کے بعد روسی وزارت خارجہ نے بھی جواباً 35 امریکی سفارتکاروں کو روس سے نکال دینے کی تجویز دی ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سفارتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ترکی بترکی جواب نہیں دیں گے۔ تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف۔ روس پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کا صدر بننے میں مدد کی۔ ماسکو کو تنبیہ پہلے ہی کی جا چکی تھی، لیکن اب انہیں امریکی الیکشن میں مداخلت کی سزا دی جا رہی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا موقف ہے کہ ہلری کلنٹن کے قریبی دوستوں کی ای میلز کی ہیکنگ کا حکم روس کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے دیا گیا، لیکن نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ثبوتوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے۔ CIA اور FBI دونوں اس بات سے متفق ہیں کہ ہیکرز کا تعلق روس سے تھا۔ اب مسٹر ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے۔
اپنے حالیہ بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ بڑی اور بہتر چیزوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے وہ اگلے ہفتے انٹیلیجنس اداروں کے حکام سے ملیں گے۔ دوسری طرف امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ تمام امریکیوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 35 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے جن پر روسی انٹیلیجنس سے تعلقات کا الزام تھا۔ ان لوگوں کو امریکہ سے نکلنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ صدر اوباما نے نیو یارک اور میری لینڈ میں 2 روسی سفارتی احاطوں کو بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے جواباً 31 امریکی سفارتکاروں کو بھی روس سے نکال دینے کی تجویز دی ہے۔ Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без... روسی وزارت خارجہ نے مختلف محکموں میں موجود اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد روسی صدر کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ ماسکو میں موجود امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والے 31 جبکہ سینٹ پیٹرز برگ میں تعینات 4 امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جائے۔ Президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон грата. تاہم روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سفارتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ترکی بترکی جواب نہیں دیں گے۔ صدر اوباما نے امریکی سرزمین پر روسی ہیکنگ کا جواب سخت انداز میں دیا ہے، لیکن ان کے پاس وائٹ ہاؤس میں اب کچھ ہی ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نئے آنے والے صدر اس حوالے سے کیا کریں گے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کے بعد موصل کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں دونوں جانب سے لڑائی میں کمی آئی ہے، لیکن عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اب بھی کچھ علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ موصل عراق کا وہ آخری بڑا شہر ہے جو اب بھی شدت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ یورپی ملک پولینڈ کی حکومت نے شورا آفاق مصور لیونارڈو دا ونچی کی ایک نایاب تصویر سمیت آرٹ کلیکشن انتہائی سستے داموں خریدا ہے۔ اس آرٹ کلیکشن کی اصل قیمت کا اندازہ تقریباً 2 ارب یورو ہے، لیکن پولش حکومت نے اسے 100 ملین یورو میں خریدا ہے۔ انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں کوئلے کی ایک کان گرنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن افراد اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ جمعرات کی شب گوڈا نامی علاقے میں پیش آیا۔ بھارت میں 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹ تبدیل کرنے کا آج آخری دن تھا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ قدم صرف صنعت کاروں کی مدد کے لیے اٹھایا گیا، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ نوٹوں پر پابندی سے ٹیکس کے حصول اور دوسرے شعبوں میں زبردست تیزی آئی ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ میرے ایماندار دیش واسیوں، آئیے میرے ساتھ چلیے، صرف 50 دن 30 دسمبر کے بعد میں آپ نے جیسا ہندوستان چاہا ہے وہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کے اعلان کے بعد بینکوں کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پیسے کی کمی سے بہت سے چھوٹے موٹے کاروبار بند ہونے لگے۔ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو ڈیوٹی بھی تو یہ ٹائم بند ہے مندی کے وجہ سے، ہم کیسے کھائے پیئیں گے رہیں گے بھائی۔ ہر روز جانا پڑتا ہے بینک اور پیسہ مل نہیں پاتا، اور 10,000 جو لمٹ ہے پیسہ نکالنے کی، اس میں 4,000 کبھی 2,000 ایسے پیسہ ملتا ہے، اس سے گھر کا خرچہ نہیں چل پاتا ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کے فیصلے کو تباہ کن قرار دیا۔ 8 نومبر کے بعد کتنا کالا دھن ملا ہے؟ دوسری بات، دیش کو کتنا اکنامک لاس ہوا ہے، کتنے لوگوں کے روزگار گئے۔ حکومت کئی مرحلے پر سخت دباؤ میں آئی۔ کہ جب سے فیصلہ لیا ہے تب سے اس کی بال پارک جو کہتے ہیں بدلتے گئے ہیں۔ پہلے کہا بلیک منی، اس کے بعد کہا کہ یہ ہے کیش لیس انڈیا، اب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈز ہوں گے، سب پکڑے جائیں گے، دیکھتے ہیں۔ 500 اور 1000 روپے کے تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے چلن میں تھے۔ 1.25 ارب کی آبادی کے ملک میں انہیں اچانک تبدیل کرنے کا عمل ایک غیر معمولی قدم تھا۔ یہ موو بیسکلی غلط نہیں ہے، بٹ جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا یہ بہت مشکل تھا لوگوں کے لیے۔ بینکس ریڈی نہیں تھے، اے ٹی ایم ریڈی نہیں تھے، بہت سارے ہمارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے پیسہ ملے گا؟ تو امپلیمنٹیشن کا ہی بہت سارا کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں۔ 50 دن گزرنے کے بعد حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے پورے ملک کی حمایت حاصل ہے۔ In the central indirect taxes, the increase is 26.2%. نوٹوں پر پابندی سے اقتصادی اور سیاسی طور پر کیا نقصان یا فائدہ ہوا، اس کے بارے میں یہاں بھارت میں زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے۔
लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत को ये तासुर देने में कामयाब रहे कि काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम में वो बज़ाहिर संजीदा हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि सन 2016 जदीद तुर्की के लिए सबसे पुरशोभ साल कैसे रहा। और कैसे एक नए गैजेट के जरिए आपका आईफोन एक प्रोजेक्टर में भी तब्दील हो सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। नाकाम फौजी बगावत हो, शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो या फिर कुर्द अक़लियत के साथ पुरतशद्दुद तनाज़ा, सन 2016 तुर्की अवाम के लिए खासा भारी और तकलीफ देह साबित हुआ। दहशतगर्दी के 22 वाक़यात में 350 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। इस तमाम सूरत हाल में तुर्क अवाम पर क्या गुजर रही है और क्या सन 2017 का सूरज तुर्की में अमन भी तुलू कर सकेगा? BBC के नामा निगाह मार्क लोएन की रिपोर्ट, काशिफ कमर की ज़बानी। 2016 तुर्की की जदीद तारीख का शायद मुश्किल तरीन साल था। नाकाम फौजी बगावत, दहशतगर्दी के ना ख़त्म होने वाले वाक़यात और कुर्द अक़लियत के साथ पुरतशद्दुद तनाज़ात। ये तुर्की के गुज़िश्ता 12 माह की तकलीफ दे कहानी है। जुनूब मशरिक़ में ना थमने वाली शोरिश, कुर्द तंजीम PKK के साथ जंगबंदी ख़त्म होने के बाद कुर्द जंगजुओं ने तुर्क फ़ौज और पुलिस के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की तो तुर्क हुकूमत ने भी जवाबी हमलों और कर्फ्यू का सहारा लिया। 2500 अफराद इस तशद्दुद में हलाक हुए जबकि 5 लाख से ज़्यादा बेघर। मलिक अल-बास्टम की बहन अस्मा कुर्द जंगजू थीं जो कि लड़ते हुए हलाक हुईं। उनकी लाश 6 माह बाद मिली। उसे कुर्द होने की वजह से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता बरस के कत्लेआम के बाद उसने जंगजू बनने का फैसला किया। हुकूमत उसे दहशतगर्द कहती है लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। ये लोग असल में खुद अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमने लोगों को जलते हुए और उनकी लाशें हफ्तों तक लापता होते देखा है। ये खूनी हुकूमत है। कुर्द जंगजुओं और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने रवां बरस कई शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ की। 2016 में तुर्की में दहशतगर्दी के 22 वाक़यात में 360 लोग हलाक हुए। आखिरी कार्रवाई में तो इस्तांबुल के बेशिकताश फुटबॉल स्टेडियम पर होने वाले हमले में 40 अफराद हलाक हुए। स्टेडियम में काम करने वाले तोंच अंजू भी इस हमले में हलाक हुए। तोंच की मां के बकौल वो गुलाब का हार था। जब मुझे खबर मिली तो मैं बेहोश हो गई। उसकी लाश को देखते ही मैंने चूमा, फिर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुदा किसी और को इस दर्द से ना गुजारे और तुर्की में खून रेजी का खात्मा हो। जुलाई में सदर तैयब एर्दोआन के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत तुर्की के लिए साल का अहम तरीन वाक़या था। बगावत तो नाकाम हुई लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात में 260 लोग हलाक हो गए और उसके बाद बगावत के शुबे में हज़ारों अफराद गिरफ्तार और नौकरियों से बरतरफ हुए। वकील फतेह जानबाई ने बगावत को नाकाम बनाने में हिस्सा लिया लेकिन अब वो बगावत के शुबे में गिरफ्तार कुछ लोगों के वकील हैं। बगावत की कोशिश ने हमें चौंका दिया। ये नाकाबिले बर्दाश्त हरकत थी, जिस तरह कोई कीमती चीज़ आपसे ज़बरदस्ती छीन ली जाए। कामयाब बगावत से हालात बदतर हो जाते, लेकिन मेरे ऐसे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया जिनका बगावत से कोई लेना देना नहीं था। बगावत से ज़िंदगी अबतर हो जाती लेकिन तकरीबन वही काम अब दोहराया जा रहा है। So what of the mood here? कैसा मूड है यहाँ पर? तुर्क दिलेर कौम है लेकिन इस वक्त मुनक़सिम और फिक्रमंद भी। सदर एर्दोआन अगले बरस आईनी तब्दीलियों के जरिए अपनी ताकत मजीद बढ़ाना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश सियासी तफरीक को भी मजीद बढ़ा सकती है। 2017 में तुर्की मजीद बहरान की जानिब बढ़ सकता है। Mark Lowen, BBC News, Istanbul. अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज़ के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्ले लिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اگر ڈرون دوا اور خون لائے اور مقناطیسی قوت سے چلنے والی ٹرین ادھر سے ادھر لے جائے اور اگر ایسا روبوٹ آئے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکے تو ایسی تمام تر تو اور اگر مگر کی تفصیل کے ساتھ ہفتے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک آج نصرت جہاں کے ساتھ. پہلے تو ڈرونز جنگ میں استعمال ہونے کی وجہ سے ہی مشہور تھے، لیکن اب ان سے زندگیاں بچانے کا کام بھی لیا جا رہا ہے. برطانیہ کی حکومت کی جانب سے روانڈا میں کامیابی کے ساتھ ڈرونز کے ذریعے خون اور ادویات کی ڈیلیوریز کے بعد اب تنزانیہ میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے. ڈرونز کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں خون اور ادویات پہنچانے میں کم لاگت آئے گی. جنوبی کوریا کی ایک کمپنی نے ایک ایسے روبوٹ کے نمونے کی نمائش کی ہے جس میں سوار ہو کر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ روبوٹ دیکھنے میں مشہور فلم اوتار میں نظر آنے والے فوجی روبوٹ کی طرح ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس روبوٹ کا کیا استعمال ہوگا. اس کو بنانے والی کمپنی اس حوالے سے تجربات کر رہی ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں ایسے روبوٹس مختلف سائزز میں بنائے جا سکیں گے. کیا آپ کو یاد ہے جب آپ کی والدہ سونے سے پہلے آپ کو لوری یا کہانی سنایا کرتی تھی؟ اب یہ کام مون لائٹ پروجیکٹر کرے گا. اسے اپنے اسمارٹ فون پر لگائیں اور فون کی لائٹ کے ذریعے کیمرے کی دیوار یا چھت کو پردہ سیمی میں تبدیل کر دیں. کہانیوں کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے یہ ساؤنڈ ایفیکٹس کا بھی استعمال کرتا ہے. اس سے نکلنے والی روشنی آپ کی نیند کو بھی متاثر نہیں کرے گی. دنیا میں ہائی سپیڈ ٹرینوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک چین میں ہے. چین میں اب مقناطیسی قوت سے چلنے والی ٹرینوں کا نیا نظام بنایا جا رہا ہے. ملک میں پہلی بار سن 2004 میں مقناطیسی قوت سے چلنے والی ٹرین متعارف کرائی گئی تھی. نئی ٹرین سن 2017 کے آخر تک کام کرنا شروع کر دے گی اور اس کا روٹ 10 کلومیٹر طویل ہوگا. بیجنگ میں چلنے والی اس ٹرین کی حد رفتار 105 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.